میرے پیغمبر کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک بوڑھی عورت مکان کی چھت پر میرے نبی کے چہرے پر روزانہ غلاظت کے ڈھیر ڈالتی ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد پیغمبر کو پتہ چلا کہ یہ عورت بیمار ہو گئی تو حضور اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ اس کا لڑکا دیکھ کر رو پڑا کہ میری ماں 6 مہینے سے گھر کا سارا کوڑا اس محمد کے چہرے پر ڈالتی ہے، اور آج یہ خود اس کی عیادت کے لیے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا کام تھا اس نے کیا، اور جو میرا کام ہے میں نے کیا۔ اس کے بیٹے نے اسی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، جب حضور کی اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا تو پیغمبر نے کتنی رحمت کا مظاہرہ کیا، لیکن یہی پیغمبر جو ایک عورت کو کوڑا ڈالنے پر بھی اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب اس پیغمبر کو یہ پتا چلا کہ فلاں آدمی میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو وہاں اس نبی نے رحمت کا دریا نہیں بہایا بلکہ غضب کا دریا بہایا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آگے آئے، جنازہ پڑا ہوا ہے مگر حضور پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے جنازہ نہیں پڑھاتا کہ انہ کان ببغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، رحمت کا مرکز ہے مگر جب بات اپنی ذات کی ہے تو کوڑا کرکٹ پھینکنے والی عورت کے گھر چلا جاتا ہے۔ روز جب صحابہ کی بات آتی ہے اور جب صحابہ کی بات آتی ہے تو جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج کوئی آدمی صحابہ کو برا کہے یا کافر کہے تو ہمیں معافی دے دینی چاہیے۔ تیرے پیغمبر نے تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا کیونکہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا۔ آج پاکستان میں ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں، ایسے پمفلٹ شائع ہو رہے ہیں کہ جن میں رسول اللہ کے صحابہ کو کافر لکھا گیا ہے، پیغمبر کے صحابہ کو منافق لکھا گیا ہے۔ ایسے لٹریچر کو ہم چوک میں آگ لگائیں گے جو صحابہ کے خلاف لکھا جائے گا۔ آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟